خدائے قہار ہے غضب پر کھلے گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کی معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے، یعنی جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے، ناراضی کا اظہار فرماتا ہے، اور انسان آخرت میں پچھتائے گا۔ آج دعوت اسلامی آپ کی خیر خواہی کا حق ادا کر رہی ہے، آپ کی بھلائی کا سامان آپ کو مہیا کر رہی ہے۔ آئیے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے آج کے سلسلے کو توجہ کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ سننے کی کوشش کروں گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت بھی ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، لیکن دنیا کی محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اب جو بھی بندہ کاروبار کر رہا ہے، جو بھی تجارت کر رہا ہے، اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ دنیا دار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز دنیا ہے اور یہ دنیا نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز ایک بہت ہی پیارے واقعے سے کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر علیہ رحمۃ اللہ القدیر، حضرت سیدنا لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک ایک روٹی دونوں نے لے لی اور تیسری روٹی بچ گئی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر پانی پینے گئے اور پانی پیا
پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تیسری روٹی کس نے لی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ذبح کیا، بھونا، اور دونوں نے اس کا گوشت تناول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئیں اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا، اور تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی۔ یہ لالچی سن کر فوراً بولا وہ روٹی میں نے چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص قریبی بازار میں جائے اور کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیت میں بھی فتور آ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور پھر بڑے مزے سے بیٹھ کر زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے یہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے اور سونا وہیں پڑا رہ گیا۔
کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، غور کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے لہذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ واقعہ آپ اگر خود بھی پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات میں آپ کو مل جائے گا، صفحہ نمبر 72 سے آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج یہ حرص، یہ لالچ، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ماں کی تمیز ختم کر دی، باپ کی تمیز ختم کر دی، بھائی کی اہمیت ختم کر دی، بہن کی محبت دل سے نکال دی، بال بچوں کی محبت دل سے نکال دی۔ اس مال کی محبت، اس دنیا کی محبت نے ہمیں کہیں کا چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ آخرت کی طرف تو ہماری توجہ جانے نہیں دیتی۔ یہ دنیا ایسی ہے، آخرت کی طرف جا کر ہم نے کیا حساب دینا ہے، وہاں ہمیں کیا ملنا ہے، اس طرف تو یہ ہمیں سوچنے نہیں دیتی۔ اور اس کی خواہشات نے ہمیں اس قدر الجھا دیا ہے کہ اب اس کی خواہشات میں ہم مصروف ہیں کہ یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، یوں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو اس کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے جو اکٹھا کرنا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ آئیے دنیا کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کی مذمت کے بارے میں مزید ہم سنتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 128 تا 129 پر دنیا کا معنی لکھا ہے کہ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر! دنیا ہے کیا؟ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا، چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیا آج بڑی حسین لگتی ہے، آج دنیا کے اندر کشش ہے، لیکن اللہ اکبر، قیامت کے دن یہ دنیا کیسی ہوگی جب اس کا اصلی روپ سامنے آ جائے گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی دنیا کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے، پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، خدا را اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اپنی آنکھیں کھول لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ جب اس دنیا کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا تو یہ دنیا کہے گی اے میرے پروردگار عز و جل، میری پیروی کرنے والے
اور میری جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے دنیا سے محبت رکھنے والوں، آج دنیا کی حسرت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت دل میں بسانے والوں، دیکھو یہ دنیا تمہاری کتنی حقیقی دشمن ہے، یہ دنیا تمہاری کتنی مخالف ہے۔ اس پہ غور کرو کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہے گا میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے کہاں ہیں، میری جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ہی کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی، دنیا کی محبت دل میں رکھنے والوں کو دنیا کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، آمین۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ دنیا جس سے آج ہم محبت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ جن پاکیزہ ہستیوں نے دنیا کو پہچان لیا، پھر انہوں نے دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے آج دنیا ان کا نام لے کر اپنے دل کو سکون اور اطمینان سے مالا مال کرتی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کو پھیلا دیا ہے، تو تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی حصہ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی جوانی پر نازاں خوبصورت چہرے والے لوگوں کو دیکھو، کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر تعمیر کیے اور ان کی حفاظت کے لیے اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں؟ اور کدھر چلے گئے وہ لوگ جو جنگی معرکوں میں فتح اور غلبہ پاتے تھے؟ ان کے اجزاء بکھر گئے جب زمانے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکی میں چلے گئے۔ تو اے لوگو، اپنی جانوں کو ہلاکت سے بچاؤ اور جلدی کرو، جلدی کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیے۔ آپ آخرت کے معاملے میں بالکل سستی پسند نہیں فرماتے تھے اور ہر کام میں آہستگی ہونی چاہیے سوائے آخرت کے معاملے میں، یہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قربان جائیں، ایک بار آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ اپنے ان کپڑوں کے بجائے زیادہ نرم و ملائم کپڑے پہنیں اور اپنے اس سادہ کھانے سے زیادہ عمدہ کھانا کھائیں تو کیا حرج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق وسیع کر دیا ہے اور آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب ارشاد فرمایا، کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، میں تجھے سرزنش کروں گا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام زندگی کی ٹھاٹ باٹ پسند نہیں فرماتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی صاحبزادی کو بار بار یہی کہتے رہے حتیٰ کہ انہیں رلا دیا۔ پھر ان سے ارشاد فرمایا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر مجھے توفیق ملی تو میں ان دونوں ہستیوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کٹھن زندگی اختیار کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی پسندیدہ زندگی کو پالوں۔ یعنی انہوں نے فالو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دنیا سے بیزار تھے، انہوں نے فالو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کو کس قدر ناپسند فرماتے تھے اور آخرت کی طرف کیسی توجہ فرماتے تھے۔ اصل میں یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یوں دیکھا، صدیق اکبر نے بھی اسی طرف دیکھا، کاش کہ ہم بھی اسی طرف دیکھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو کہیں فانی دنیا تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے اور باقی رہنے والی سے غافل نہ کر دے۔ تم فانی ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو، یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عذاب کے آگے ڈھال اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف لمبی امیدوں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کا ہے، کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی حق سے بندے کو بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار خبردار، بے شک دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور یقیناً آخرت آنے والی ہے، اور ان دونوں ہی کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل قیامت میں حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس میں شریک لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہو، زیادہ روزے رکھنے والے ہو، ان سے زیادہ جہاد کرنے والے ہو، لیکن سنو وہ حضرات تم سے پھر بھی بہتر تھے۔ لوگوں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان تم سے زیادہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے اور تم سے زیادہ آخرت میں رغبت رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بنی آدم، تو ساری زمین اپنے پاؤں تلے روند ڈال، یعنی اس کا مالک بن جا، پھر بھی تیری قبر زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے پر ہی بنے گی۔ اللہ اکبر، پھر بھی تیری قبر زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے پر ہی بنے گی۔ اے ابن آدم، تیری زندگی دنوں میں بٹی ہوئی ہے، جب بھی ایک دن گزرتا ہے تیری زندگی کا کچھ حصہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اے ابن آدم، جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تو اپنی عمر کے خاتمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تو ساری دنیا کا مالک بن جا، ساری زمین کا مالک بن جا، لیکن پھر بھی ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہمارے پنجاب کے قریبی علاقے میرپور جو کشمیر میں شامل ہے، یہاں موجود
مشہور صوفی بزرگ میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، نہ کر بندے نہ کر بندے میری میری نہ تیری نہ میری، یہ دنیا نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، لکھ حکومت تخت دا مالک، انج مٹی دی یہ تیری۔ دنیا سے محبت نہ کیجیے، دنیا سے دل نہ لگائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا سے دل نہیں لگائیں گے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی رہنے والی آخرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو ذرائع آمدن، جو سہولتیں، جو آسائشیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یہاں وہ بیجنا چاہیے جو آگے جا کر ہمارے لیے نفع بخش فصل کی صورت میں ہمیں مل جائے، تو یہاں وہ چیز اختیار کیجئے، یہاں وہ عمل اختیار کیجئے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی طرف دیکھیے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی طرف دیکھیے۔ اگر آپ بہادر ہیں تو ہمارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بہادری کی طرف دیکھیے۔ اگر آپ جو بھی آپ کے پاس دنیا میں نعمتیں ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس یہ نعمتیں تھیں تو ان کا سلسلہ کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، انہوں نے اس کو کیسے گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو پاک فرمائے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، دنیا میں یوں رہ کہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے، کہ جب کشتی پانی میں رہتی ہے تو بچی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آتا ہے تو غرق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تو دنیا میں رہے گا تو بچا رہے گا، اور اگر دنیا تیرے اندر آ گئی تو پھر تو غرق ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام نے دنیا میں یوں زندگی گزاری کہ دنیا ان کے اندر نہیں آئی، وہ دنیا میں رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کا نقش قدم ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب